چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا، کیا نماز جنازہ روزمرہ کی استعمال کی جوتی پہن کر پڑھ سکتے ہیں؟ عبد الحلیم اوکاڑا سے۔ جوتی کے ناپاک ہونے کی جب تک دلیل نہ ہو جوتی کو پاک ہی سمجھا جائے گا، لہذا اگر جوتی پہن کے کسی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جوتی اتار دیں یا جوتی پاؤں سے نکال کے چپل پہ کھڑے ہو جائیں، پہنے نہ اس کو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے، باقی جائز ہے۔ باقی جوتی ناپاک اور پاک کیسے ہوتی ہے؟ ناپاک تو سب کو پتہ ہے، گوبر لگ جائے، پیشاب لگ جائے، کوئی بھی ایسی چیز لگ جائے تو جوتی ناپاک ہو جائے گی۔ جوتی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جوتی کے تلوے پر اگر لیکوڈ کوئی نجاست لگی، جیسے پیشاب لگ گیا، تو دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتی، لیکن اگر گوبر وغیرہ لگ جائے نا، جو سوکھ جاتا ہے، جو ایک جسامت والی چیز ہے، تو وہ رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے جوتی۔ احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی تلوار پہ جب خون لگا ہوتا تھا تو اس کو اچھی طرح زمین پہ رگڑ دیا کرتے تھے اور اسی میں پھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جوتی کو اگر آپ نے زمین پہ بہت اچھی طرح رگڑ دیا اور پھر اس میں سے اسمیل یا ظاہر ہے کوئی سونگھ کے تو نہیں دیکھے گا، غالب گمان ہو کہ اس میں نجاست کے آثار ختم ہو گئے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، پھر اس کو پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام عام طور پہ جوتے سمیت ہی نماز پڑھا کرتے تھے، جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے، پہلے تو یہی رواج تھا۔ پھر مسجدیں چونکہ پکی بننا شروع ہو گئیں تو اب مسجدوں میں اگر آپ چپل پہن کے جوتے پہن کے جائیں گے تو مسجدیں خراب ہو جائیں گی، تو پھر وہاں سے مسلمانوں میں رواج آیا کہ بھئی مسجد میں جوتے اتار کے جائیں، کیونکہ مسجد خراب ہوتی ہے اس سے، ورنہ صحابہ کے دور میں تو جوتے سمیت ہی نماز پڑھا کرتے تھے لوگ، تو کوئی حرج نہیں ہے جوتے سمیت نماز پڑھنے میں۔ ہاں اگر ناپاک ہو یا ایسی جگہوں پہ آج کل واش روم پکے ہیں نا، ان میں جاتے ہیں، گندگی، چھینٹیں، پیشاب کی چھینٹیں لگ رہی ہوتی ہیں چپلوں پہ، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ چپل اتار کے نماز پڑھیں، چاہے نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو۔